السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو آئین پاکستان کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات دوں گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آئین پاکستان ہے کیا؟ آسان لفظوں میں سمجھ لیں، آئین پاکستان ایک ایسی کتاب ہے جس میں پاکستان کو چلانے کے لیے تمام رولز اور ریگولیشن بتائی گئی ہیں کہ وہ پاکستان کو کس طرح چلایا جائے گا اور اس کے ادارے کس طرح کام کریں گے۔ یہ تمام چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں، اور لوگوں کے بنیادی حقوق کیا ہے اور اس پر کس طرح عمل درآمد کرایا جائے گا۔ تو یہ ایسی کتاب ہے جس میں سمجھ لیں پاکستان کو چلانے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ پاکستان میں 1973 کے آئین سے پہلے دو آئین بنے۔ ایک تو 1956 میں بنا جو کچھ عرصے بعد ختم کر دیا گیا، اور ایک 1962 میں بنا، وہ بھی کچھ عرصے بعد ختم کر دیا گیا۔ جو اس کے بعد جو ہمارا 1973 کا آئین ہے، وہ 1973 اپریل میں اسمبلی میں پیش کیا گیا، وہاں سے 10 اپریل 1973 میں جو ہے پاس ہوا، اور تقریباً متفقہ رائے دہی سے پاس ہوا، اور سب نے اس آئین کے حق میں ووٹ دیا، اور اس لیے یہ منظور کر لیا گیا، اور ابھی تک یہی آئین چل رہا ہے۔ اگر اس آئین میں کوئی تبدیلی کرنی ہو تو اس کے لیے پھر آپ کو اس میں ترمیم کرنی پڑے گی، اور ترمیم کرنے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی اسمبلی میں، جس نے بھی اس کو تبدیل کرنا ہوگا۔ قومی اسمبلی سے 2/3 اکثریت سے پاس ہو کر یہ سینٹ میں جائے گا، اور سینٹ میں پاس ہونے کے بعد یہ قانون بن جائے گا۔ اس کے بعد صدر اس پہ سائن کرنے کے پابند ہوں گے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو 10 دنوں بعد تو وہ آٹومیٹیکلی ایک قانون بن جائے گا۔ جو 1973 کا آئین بنانے کا سہرا ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت ان کی حکومت تھی، اور انہوں نے ہی 1973 کا آئین اسمبلی میں پیش کیا تھا۔ تو ہم تقریباً 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو پہلا ہے وہ لوگ جو اس حکومت کو چلانے کے ذمہ دار ہوں گے، دوسرے جو قانون بنانے والے ادارے ہیں جس میں پارلیمنٹ اور سینٹ آ جاتا ہے، تیسرا جو ہے وہ عدالتیں ہماری آ جاتی۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ جو صدر ہے یہ پاکستان کے علامتی سربراہ ہوگا، یعنی کہ صدر پاکستان جو پورا پاکستان ہے اس کو ہیڈ کریں گے۔ صدر کا انتخاب، صدر کو چاروں صوبائی اسمبلیاں اور پارلیمنٹ مل کر منتخب کرتے ہیں، اور جتنے بھی امیدوار اس میں حصہ لیں، اس میں کوئی بھی آدمی صدر پاکستان بننے کے لیے امیدوار بن سکتا ہے۔ جو بھی ان تینوں پانچوں صوبائی اسمبلیوں سے اور پارلیمنٹ سے اکثریت حاصل کرے گا، اسے صدر پاکستان منتخب کر دیا جائے گا، مقرر ہو جائیں گے صدر پاکستان۔ اس کے بعد جو ہمارے آ جاتے ہیں وزیر اعظم صاحب۔ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کو جو قومی اسمبلی میں منتخب کرے گی، جو بھی اکثریت حاصل کرے گا قومی اسمبلی میں، اسے وزیر اعظم منتخب کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کی ٹوٹل 336 نشستیں ہیں، جس میں سے 266 نشستیں جو ڈائریکٹ عوام اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، اس میں اپنے حلقوں سے جو 266 حلقے بنائے گئے ہیں ان میں سے ان کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں۔ باقی جو 70 دوسری سیٹیں ہیں، ان میں سے 60 سیٹیں عورتوں کے لیے مختص کی گئی ہیں، اور 10 سیٹیں جو ہے منارٹیز کے لیے جو ہے مقرر کی گئی ہیں، اور ٹوٹل جو ہے اس طرح 336 جو ہے وہ بنتی ہیں نشستیں قومی اسمبلی کی، اور یہی لوگ سارے ووٹ کر کے پھر وزیر اعظم مقرر کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا جو اہم رکن ہے پارلیمنٹ کا، وہ ہے سینٹ۔ سینٹ میں ٹوٹل تقریباً 100 سیٹیں ہیں، جو 25 سیٹیں ہر صوبے سے منتخب ہوتی ہیں۔ اس میں تمام صوبوں کو برابری کی نمائندگی دی گئی ہے، اور یہ جو قومی اسمبلی میں جو سیٹیں دی جاتی ہیں وہ آبادی کے تناسب سے دی جاتی ہے، اس لیے پنجاب میں سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ آبادی پنجاب کی ہے۔ تو سینٹ میں جو ہے نا وہ تمام کو برابر سیٹیں دی گئی، 25 اور 25۔
اس طرح یہ جو ہمارا پارلیمنٹ ہے اس طرح مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو پاکستان کے آئین میں بتایا گیا ہے کہ 5 صوبے ہیں، اور ہر صوبوں میں جو ہے نا ان کی اپنی حکومت ہوگی اور ان کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوں گے، اسی طرح ڈائریکٹ عوام کے تھرو عوام جو ان کو منتخب کریں گے ان کے مختلف حلقوں سے، اور جو سربراہ ہوگا صوبے کا اس کو وزیر اعلیٰ کہیں گے، گورنر کہیں گے، اور جو کنٹرول سارا وزیر اعلیٰ کے پاس ہوگا۔ یہ جو آئین کی چیدہ چیدہ یعنی کہ تفصیلات تھی جو ہر پاکستانی کو میرے خیال میں جاننی چاہیے۔ جتنی بھی منسٹریز ہوتی ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے انڈر ہوتی ہیں، وزیر داخلہ ہو، وزارت قانون ہو، وزارت داخلہ ہو، یا جو بیرونی معاملات کی وزارت ہے، امور خارجہ جسے کہتے ہیں، وہ سب جو ہے نا وہ وزیر اعظم کے نیچے آتی ہیں۔ اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی وزیر اعظم کے نیچے آتا ہے۔ جو آرمی کا ہمارا ادارہ ہے وہ بھی پاکستان کے وزیر اعظم کے نیچے آتا ہے۔ جتنے بھی دوسرے ادارے ہیں وہ وزیر اعظم کے نیچے آتے ہیں، اور ان کے سربراہ جو ہے نا وزیر اعظم مقرر کرتا ہے، اور فائنل اپروول جو ہے صدر دیتے ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف ہو گئے جس طرح، اور چیف جسٹس آف پاکستان، الیکشن کمشنر آف پاکستان جو ہے یہ بھی۔ اب آخر میں جس ادارے کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ سب سے اہم ادارہ ہے، وہ ہے ہمارے جو لوکل باڈیز ہیں، جس طرح ڈسٹرکٹ لیول پہ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کو لوکل باڈیز کے الیکشن ہوتے ہیں، ان میں سے جو لوگ منتخب ہوتے ہیں وہ حکومتوں کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان میں کونسلر منتخب کیے جاتے ہیں، چیئرمین، وائس چیئرمین پہلے یونین کونسل لیول پہ منتخب کیے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر تحصیل لیول پہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین منتخب کیے جاتے ہیں، اور پھر اس طرح ضلع لیول پہ چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین منتخب کیے جاتے ہیں۔ سب سے جو اہم ادارہ جس کا سب تعلق عوام کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہی ہے، اور انہی نمائندوں کا کام ہے کہ عوام کے چھوٹے موٹے جو کام، سڑکیں، نالیاں، گٹر، گلیاں بنانا انہی کا کام ہے۔ لیکن موسٹلی جو ہے ہمارے جو لوگ ہیں وہ نظر رکھتے ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایز پہ۔ ایم این ایز ایم پی اے کا یہ کام بالکل نہیں ہے، یہ کام ان لوکل باڈیز کا ہے۔ نمائندے جو ہیں لوکل، ان کا کام ہے کہ آپ کے یہ کام گلیاں، سڑکیں اور نالیاں اس طرح کے کام کرائیں۔ جو ایم این اے ایم پی ایز جو ہمارے اسمبلیز میں جاتے ہیں، صوبائی یا قومی اسمبلی میں، ان کا کام ہے کہ ایسے قانون بنائے جائیں جس سے عوام کی زندگیوں میں بہتری آئے، عوام کو انصاف ملے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے جو لوکل نمائندے ہوتے ہیں اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان میں یہ بنیادی فرق ہے۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں جب آپ کے پاس کوئی ووٹ مانگنے آئے ایم این اے یا ایم پی اے، تو اس کو کہیں، اس کی یہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ آپ ہماری گلیاں پکی کرا دیں، یا ہمارے جو بنیادی کام ہے وہ آپ صرف لوکل باڈیز جو لوکل نمائندے آپ ان سے کریں۔ ان سے یہی ڈیمانڈ کریں کہ جب یہ اسمبلی میں جائیں تو ایسے قانون بنائیں جس سے ہمیں انصاف مل سکے اور ہمیں اپنے حقوق مل سکیں۔ شکریہ۔